یسوع کے ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ایک مرزئی نے سوال پوچھا اور کہا کہ یسوع نے کہا کہ آپ کے یسوع نے مردوں کو زندہ کیا اور کہا کہ جو اس پر ایمان لائے گا اس سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا۔ آپ لوگ ایک مردہ زندہ کر کے دکھا دیں۔ تو چلیں ہم دیکھیں گے۔ پہلی بات تو میں نے وہاں کچھ سوال کا جواب دیا اور ان کو بتایا کہ میڈیا جو ہے وہ معجزات سے جو خادموں نے اپنی ویڈیو سے لگائی ہوئی ہیں، جس میں بڑے بڑے معجزات ہیں، مردوں کو بھی زندہ کیا ہوا ہے، اگر تو وہ دیکھ کر تجھے یقین نہیں آیا اور اتنے کام دیکھ کر بھی تو بدل نہیں پایا، تو تجھے کون سا نشان دیا جائے گا، تجھے کون سا معجزہ دکھایا جائے گا؟ وہ ہم کلام مقدس کے اندر سے دیکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں اگر دیکھیں، متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 12 باب اور اس کی 38 ورس پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ لکھا اس پر بعض فقیہ اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا، اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب دے کر ان سے کہا، اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کون سا نشان ملا اور کیا معجزہ ملا۔ آج لوگ جو خدا کو آزمانا چاہتے ہیں، خدا کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، خدا یسوع مسیح کو ابلیس نے، جو سانپ ہے، جو پرانا سانپ ہے، ابلیس جب یسوع مسیح کے پاس آیا تو آ کر اس سے کیا کہا؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو پتھر کو کہے روٹی بن جا۔ یعنی کہ ابلیس کا کام کیا ہے؟ آزمانا۔ لیکن خدا ایسے لوگوں کو کچھ نہیں دیتا۔ اب انہوں نے نشان مانگا تو آگے سے ان کو کون سا نشان ملا؟ اگر یہ لوگ صرف نشان طلب کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کون سا نشان دیا جائے گا؟ اور آج میں ایک بھائی کی مووی دیکھ رہا تھا، مسلم بھائی کی، اور اس نے کہا کہ اگر یعنی کہ مسیح لوگوں کے اندر سے کوئی ایک بندہ جو ہے مذہب چینج کرے گا، میں اسے 2 لاکھ روپیہ دوں گا۔ اگر اس کا سارا گھرانہ چینج ہو، اپنا مذہب چینج کرے، تو میں اسے 10 لاکھ روپیہ دوں گا۔ اور میں سن کے بڑا حیران ہوا، کیا جو لوگ پیسے سے چینج ہوتے ہیں، پیسہ لے کر، کیا وہ لوگ کبھی اس مذہب پہ قائم رہ پاتے ہیں؟ ہم مسیح لوگ جو ہیں، مسیح کے لیے مسیح ہوتے ہیں، غیر مذہب کے اندر سے بھی آتے ہیں اور بڑے بڑے دکھ بھی سہ جاتے ہیں، لیکن کبھی ہٹتے نہیں پیچھے۔ مرنا پسند کرتے ہیں مسیح کے لیے، لیکن کبھی مسیح کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ ایک ٹیچر تھا اور وہ کلاس کے اندر اپنے بچوں کو مسیحوں کے برخلاف جو ہے بھڑکاتا اور ایسی باتیں کرتا تھا، کیونکہ وہ مسیح سے، یسوع سے بڑی نفرت کرتا تھا، اور ان کو کہتا تھا کہ جتنے لوگ عیسائی ہوتے ہیں، یہ لوگ پیسے لے کر جو ہے مسیح کو قبول کرتے ہیں، عیسائی بنتے ہیں۔ اور ایک دن ایک ایسا لڑکا آیا جو یسوع سے بڑا پیار کرتا تھا اور مسیح تھا، اور جب اس نے لوگوں کو سکھانا شروع کیا تو وہ بچہ جو تھا وہ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک سیب تھا، اور اس نے اپنے ٹیچر سے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پوچھیں، اور اس نے وہ سیب کھانا شروع کیا۔ تھوڑا سا سیب کھا لیا تو پھر کہا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پوچھیں۔ تھوڑا اور کھا لیا، تیسری مرتبہ پھر وہی بات کی اور سارا سیب کھا لیا، اور کہا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پوچھیں۔ کہا کہ یہ جو سیب تھا اس کا ذائقہ کیسا تھا؟ تو ٹیچر کو بڑا غصہ آیا اور کہا کہ سیب تو نے کھایا ہے اور میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ اس کا ذائقہ کیسا تھا؟ تو اس نے کہا اسی طرح جب کہ تو یسوع کو جانتا نہیں، مسیح کو جانتا نہیں، تجھے کیا پتا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ تجھے کیا پتا کہ جو لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں
ان کو کیا ملتا ہے؟ وہ دولت شہرت کے بھوکے نہیں رہتے، بلکہ وہ اپنے خدا کے بھوکے ہوتے ہیں، اور باقی چیزیں تو خدا ان کو انعام میں دے دیتا ہے۔ تو جو لوگ خدا کے روح کا مزہ چکھتے ہیں میرے عزیزو، وہ لوگ کبھی دولت کے پیچھے خدا کو نہیں چھوڑتے۔ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں، مسیح لوگوں نے کیا کیا نہیں دکھ سہے۔ ہمارے لوگ جھاڑو کا کام کر لیتے ہیں لیکن اپنے مسیح کا انکار نہیں کرتے۔ ہمارے لوگ جا کر گٹر نکال لیتے ہیں لیکن مسیح کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے لوگوں کو اچھی جابیں نہیں ملتی، لیکن وہ اپنے یسوع سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جناب وہ گندے سے گندہ کام کر لیتے ہیں لیکن کبھی اپنے یسوع کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے مسیح کا مزہ چکھا ہوا ہے، انہوں نے یسوع کا مزہ چکھا ہے، انہوں نے خدا کے پاک روح کا مزہ چکھا ہے۔ خدا آپ لوگوں کو برکت دے۔